This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teacher and student, Assalamu alaikum. آج ہم اس لیکچر میں تیسری کلاس کے مضمون اردو کے سبق نمبر 5 سب ہیں خاص کو پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم بچوں کو مختلف پیشوں سے متعارف کروائیں گے، پیشوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا سکھائیں گے۔ معاشرے میں کوئی بھی پیشہ کم یا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص اور ہر پیشہ اپنی جگہ خاص اور ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم ایک بہت پیاری اور دلچسپ بات کرنے والے ہیں، اور ہماری بات کا عنوان ہے سب ہیں خاص۔ آپ میں سے جب کوئی بڑا ہوگا تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی ٹیچر بننا چاہے گا۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم سب خاص ہیں اور ہم سب کچھ نہ کچھ خاص کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ بھی پڑھائی کرتے ہیں، بڑے ہو کر ایک خاص کام کرو گے۔ آج ہم انہی خاص کاموں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں پیشہ کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہر پیشہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس دنیا کو چلانے کے لیے ہمیں سب پیشوں والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد سے اپنے کام کرتے ہیں۔ کوئی اکیلا شخص سارے کام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں تاکہ وہ کوئی خاص کام یعنی پیشہ اپنا کر دوسروں کی مدد کر سکے اور خود بھی اپنا گزر بسر کر سکے۔ یہ سبق جس کا عنوان ہے سب ہیں خاص، ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ چاہے کوئی ڈاکٹر ہو یا کسان، ٹیچر استاد ہو یا سویپر، ہر شخص اپنا ایک مقام اور اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہر شخص کا ایک اپنا مقام ہے اور اپنی اہمیت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو ہمیں بہت سے کام جو رک جائیں گے ہمارے۔ اس لیے ہمیں ہر پیشے اور ہر پیشہ ور شخص کا دل سے احترام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم یہ سبق جس کا عنوان ہے سب ہیں خاص، سب سے پہلے آسان الفاظ میں ہم اس کی سلیس اردو دیکھتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مختلف چیزوں اور سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں،
کوئی پڑھاتا ہے، کوئی کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو کوئی مشینیں چلاتا ہے۔ ہر انسان کا کام اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے۔ آج ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیچر۔ یہ بچے اپنے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں۔ ٹیچر ہمیں علم دیتی ہے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ یہ اس سبق کی جو سلیس اردو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوسرا پیشہ کسان ہے، اور اس پیشہ ور شخص کا نام کسان۔ اب چلتے ہیں کھیت کی طرف۔ یہ جو کسان زرعی کا کام کرتے ہیں، یہ زمین میں بیج بوتے ہیں اور فصلیں اگاتے ہیں۔ ان کی محنت سے ہمیں اناج، سبزیاں اور پھل ملتے ہیں۔ ایک پیشہ ہے انجینئر۔ یہ رضا صاحب ہیں، یہ انجینئر ہیں۔ یہ عمارتیں، سڑکیں اور پل بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کے علم سے نئی مشینیں، فیکٹریاں اور دوسری چیزیں بنتی ہیں جو ہماری زندگی آسان بناتی ہیں۔ اب ملتے ہیں سارا سے۔ یہ وکیل ہیں، عدالت میں مقدمے کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وکیل لوگوں کو انصاف دلواتی ہے۔ ایک پیشہ ہے دکاندار۔ یہ عامر صاحب ہیں، یہ دکان چلاتے ہیں۔ ان کی دکان پر روزمرہ استعمال کی کئی چیزیں ملتی ہیں۔ نرس۔ یہ عائشہ نرس ہے۔ یہ بیماریوں کا علاج کرنے میں ڈاکٹر کی مدد کرتی ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کرتی ہے تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی اور پیشے ہیں، جیسے مزدور، مالی، خاکروب، مکینک اور درزی، یعنی بے شمار اس کے علاوہ پیشے ہیں۔ ہر کام کرنے والا شخص اہم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب کا احترام کریں۔ سب کا کام اہم اور فائدہ مند ہے۔ ہمیں کسی کے کام کو چھوٹا یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو پوری سلیس اردو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو آپ نے سنی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خاص بنایا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خاص مخلوق ہیں۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھتا ہے۔ کوئی استاد بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا دکاندار۔ ہر شخص اپنے کام سے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ جیسے ایک استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، ایک انجینئر عمارتیں بناتا ہے، ایک دکاندار چیزیں بیچتا ہے تاکہ ہمیں ضرورت کا سامان مل سکے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں محنت کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کام کام اور صرف کام۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل لگا کر پڑھائی کریں، بڑوں کا کہنا مانیں اور اچھے انسان بنیں۔ ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی خوبیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ اس جو سبق سب ہیں خاص، اس کا نچوڑ میں نے
آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہر پیشہ اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک معاشرہ تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب اس میں موجود تمام افراد اپنے پیشے سے محبت کریں اور ایمانداری سے اپنا کام انجام دیں۔ ہمیں ہر پیشہ ور شخص کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو۔ یہی ہمارے مذہب کی تعلیم بھی ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی کہ سب ہیں خاص۔ یہ ہمارا سبق نمبر 5 تھا، جس کا نام تھا سب ہیں خاص، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے نئے الفاظ، کہ ہم اہم الفاظ اور ان کے معنی، اس سبق میں سے چند اہم الفاظ اور ان کے معنی۔ خاص، اس سبق کے اندر لفظ خاص استعمال ہوا۔ خاص کا مطلب ہوتا ہے اہم یا ضروری۔ اس کے اندر معلم کا، ٹیچر کا، استاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو معلم استاد کو کہتے ہیں۔ پیشہ کا لفظ آیا ہے، پیشہ کام یا ہنر کو کہتے ہیں۔ معاشرہ، سماج، سوسائٹی کو کہتے ہیں۔ تدریس، تعلیم دینا یا پڑھانا ہے۔ فریضہ، ذمہ داری یا فرض ہے۔ وابستہ کے معنی ہے بندھا ہوا، جڑا ہوا۔ گزر بسر کے معنی ہے روزی کمانا۔ احترام کے معنی ہے عزت کرنا۔ ضروری کے معنی ہے لازمی۔ خدمات کے معنی ہے مدد یا کام۔ عدالت کے معنی ہے جہاں لوگ کسی زیادتی یا ظلم کے خلاف انصاف حاصل کرتے ہیں۔ محنت کے معنی ہے کوشش، مشقت۔ اناج، غلہ یا دانے کو کہتے ہیں۔ تربیت، اخلاق اور آداب سکھانا کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے مشق کا، درست الفاظ کو چن کر خالی جگہ کو پر کریں، جس میں یہ چند الفاظ دیے ہوئے ہیں: بیماری، لکڑی، خدمت، احترام، کسان، معلم، وابستہ، دیکھ بھال، انجینئر، نقشے۔ یہ چند الفاظ دیے ہوئے ہیں جن الفاظ کو چن کر جملے کو، جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر خالی جگہ کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اوپر جو لفظ دیے ان میں سے ایک لفظ اس میں لگانا ہے۔ ایسے بڑھئی لکڑی کا سامان بناتا ہے۔ پیشہ ور لوگ معاشرے کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت اوپر لفظ دیا ہوا ہے۔ ہمیں ہر پیشے کا اوپر جو لفظ ہے ان میں جو لفظ ہے احترام کرنا چاہیے۔ کسان ہمارے لیے پھل اور سبزیاں اگاتا ہے۔ نئی کلاس میں ہماری معلم نے تعارف کروایا، یعنی ٹیچر نے۔ نرس ہسپتال میں بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ اوپر دیکھ بھال کا لفظ موجود ہے۔ مزدور بوجھ اٹھانے کا کام کرتا ہے، اسے کولی کہا جاتا ہے۔ انجینئر مختلف عمارتوں اور پلوں کے نقشے بناتا ہے۔ ہمیں ہر پیشے سے وابستہ لوگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ وہ چند اوپر جو الفاظ ہوئے تھے ان کو چن کر ہم نے اس خالی جگہ کو پر کرنا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ سوال نمبر 2 تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کالم ملائیں۔ کالم الف میں پیشے دیے ہوئے ہیں، اس میں پیشہ کا نام آتا ہے، اور کالم بے کے اندر اس پیشے کا کام اور اس کے اوزار کا وہ لکھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ جیسے پولیس اہلکار ہے کالم الف کے اندر، تو اس کو کالم بے میں ہم جو لکھے ہوئے ان کے کام ان کے ساتھ میچ کرنا ہے، تو کالم بے کے اندر جو امن قائم رکھنا ہے یہ پولیس اہلکار کے ساتھ میچ کرے گا۔ ایسے کالم الف کے اندر جو پیشہ ہے درزی، تو اس کو کالم بے میں جو کام اس کا دیا ہوا ہے وہ ہے کپڑے سینا، اس کے ساتھ میچ کرے گا۔ موچی کالم الف کے اندر ایک پیشہ
लिखा हुआ है तो इसको जूते मुरम्मत करने के साथ मैच करना, यानी उसके काम के साथ उसको मैच करना है। नाई बाल काटना, माली पौधों की देखभाल करना, यानी उनको उनके कॉलम अलिफ में पेशा दिया हुआ है, कॉलम बे में उनके काम है, तो उनको उनके काम के साथ मिलाना है, जैसे अभी आप लोगों ने सुना। और सवाल नंबर 4 है इस सबक का, वो है सवालात के जवाब दें। मुख्तलिफ सवाल हैं और उन सवालों के जवाब जो है वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सबक सब है ख़ास हमें क्या सिखाता है? इसका जवाब है मुआशरे में कोई भी काम या पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता, खा वो उस्ताद हो जो हमें पढ़ाता है, डॉक्टर हो जो हमारा इलाज करता है, या किसान हो जो हमारे लिए अनाज उगाता है, हर शख्स अपनी जगह ख़ास और ज़रूरी है। दूसरा सवाल है एक उस्ताद का अहम काम क्या है? उस्ताद का सबसे अहम काम बच्चों को इल्म देना, लिखना पढ़ना सिखाना और उन्हें दुनिया के बारे में मालूमात फराम करना है। और उसके साथ साथ वो बच्चों की तरबियत भी करते हैं, उन्हें अच्छी आदत, अखलाकी अक़दार और मुआशरती आदाब सिखाते हैं। एक सवाल है पेशा किसे कहते हैं? तो पेशे का जवाब ये है कि पेशा एक ऐसा काम या हुनर है जिसे कोई शख्स अपनी रोज़ी कमाने और मुआशरे की खिदमत के लिए सीखता और अपनाता है। ये वो मखसूस काम होता है जो कोई फ़र्द बाकायदगी से करता है और जिसके बदले में उसे मुआवजा यानी पैसे मिलते हैं। एक सवाल है तदरीस का पेशा काबिल फ़ख्र क्यों है? यानी पढ़ाने का जो है वो तदरीस का पेशा वाकई ये काबिल फ़ख्र पेशा है और इसकी कई वजूहात हैं। कौम के मामार, इल्म की रोशनी फैलाना, दूसरे पेशों की बुनियाद, ये बहुत सारी रीज़न्स हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से तदरीस का पेशा काबिल फ़ख्र है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुस्तकबिल के रहनुमा तैयार करना, मुआशरती तरक्की का ज़रिया। हर पेशा क्यों अहम है? एक नया सवाल है। हर पेशा अहम है क्योंकि हमारा मुआशरा एक दूसरे के ताउन से ही चलता है। कोई भी शख्स अकेला तमाम काम नहीं कर सकता और हर काम के लिए ख़ास महारत और मेहनत दरकार होती है। इस एक्सरसाइज के इस सवाल में एक सवाल है ज़र्री माहिर किस तरह किसानों की मदद करता है? ज़र्री माहिरीन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट वो पढ़े लिखे और तजर्बाकार लोग होते हैं जो ज़राअत और खेती बाड़ी के जदीद तरीक़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। वो किसानों को साइंसी मालूमात और अमली मशवरे देकर उनकी पैदावार बढ़ाने और मसाइल हल करने में बहुत मदद करते हैं। एक सवाल है अगर किसान खेतों में काम ना करें तो क्या होगा? इसका जवाब ये है कि अगर किसान खेतों में काम करना छोड़ दें तो उसके बहुत संगीन नताइज बरामद होंगे, क्योंकि किसान हमारी खुराक की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं। एक सवाल है स्वीपर हमारे लिए क्या काम करते हैं? स्वीपर जो सफाई करने वाले भी कहलाते हैं, हमारे मुआशरे के बहुत अहम अफराद हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम करते हैं। उनकी खिदमात के बगैर हमारा माहौल साफ़ सुथरा नहीं रह सकता। एक सवाल है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यों? इसका जवाब ये है कि इसमें तो मैं अपनी राय शेयर कर रहा हूँ कि मैं उस्ताद बनना चाहूँगा, क्योंकि इल्म बांटने का शौक़ मुझे दूसरों को सिखाने और उनके इल्म में इजाफे करने से खुशी मिलती है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो दूसरों तक पहुँचा सकूँ। डियर टीचर एंड स्टूडेंट, आपने देखा कि कैसे हर पेशा हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि ये सब पेशे वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं।
सोचो, अगर टीचर बीमार हो जाए तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। अगर डॉक्टर को सब्जी चाहिए तो वो किससे लेगा? किसान से या दुकानदार से। किसान को अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो वो किसके पास भेजेगा? टीचर के पास, उस्ताद के पास, मुअल्लिम के पास। तो आपने देखा कि हम सब एक दूसरे के काम आते हैं। कोई भी पेशा अकेला काम नहीं कर सकता। ये सब मिलकर एक खूबसूरत टीम बनाते हैं और इसलिए हमारी दुनिया अच्छे से चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि सब हैं खास। हर इंसान चाहे वो कोई भी काम करता हो खास है और हमें सबका एहतराम करना चाहिए। इसके बाद इससे अगला जो मश्की सवाल है वो सवाल नंबर 5, वो है मिलकर बात करें। इसमें चंद अशार दिए हुए हैं, तो उन अशार की मदद से जो है वो उनके जो पेशे हैं वो तलाश करने हैं। जिनमें से पहला शेर है, तुमसे सारे खेत हरे हैं, घल्ले से गोदाम भरे हैं। ये किसान है। जो भी चीज़ उगाई उसके बाजारों में दाम खड़े हैं, दुकानदार। रिक्शा, रेल, बसें, मोटर चलती हैं दिन रात बराबर। ये इंजीनियर का काम है कि वो ये चीज़ें सारी वो बनाता है। एक तुम्हारे बल पर जारी है इन सब पहियों का चक्कर। ये जरी माहिर है। पत्थर, ईंट, बजरी, चूना, तांबा, पीतल, लकड़ी, सोना, ये किसी कारीगर का काम है कि वो उन चीज़ों को, जैसे मिस्त्री है तो वो इन चीज़ों को मिलाकर जो है ना वो इमारत बना देता है। यानी ये कोई मेहमान है। तुमने मेहनत के जादू से कैसे उनको दिया करीना। ये टीचर है। अब हम सवाल नंबर 6 ये है मश्की के मुख्तलिफ पेशे और उनका काम। आइए कुछ अहम पेशों के बारे में जानते हैं जो पीछे सबक में उसकी सलीस में मैंने आपके साथ वो उनके मतलब बयान कर दिए हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। जिनमें से एक पेशा है उस्ताद। ये सवाल नंबर 6 का जवाब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस्ताद, अब इसमें हम देखेंगे कि वो पेशे का काम क्या है और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अहमियत क्या है। इस सवाल के अंदर एक पेशा है उस्ताद। उस्ताद हमें, इनका काम ये है कि हमें पढ़ाते हैं, लिखना सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। वो हमें इल्म की रोशनी से मुनव्वर करते हैं और हमारा मुस्तकबिल रोशन बनाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसकी टीचर्स की क्या अहमियत है। अगर टीचर ना हो, उस्ताद ना हो तो हमें इल्म कैसे मिलेगा और कौम जो है वो कैसे डेवलप होगी, कैसे बनेगी। एक पेशा है वकील, एडवोकेट। काम, इसका काम ये है कि ये अदालत के ज़रिए से बुरे काम करने वालों को सज़ा दिलवाते हैं और इसी तरह से बेगुनाह लोगों को अदालतों से इंसाफ भी दिलवाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसकी अहमियत क्या है। इनके बगैर हम बेगुनाह लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते। डॉक्टर, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं ताकि हम जल्द सेहत याब हो सके। इस डॉक्टर की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत, डॉक्टर की वजह से हम सेहतमंद रहते हैं और बीमारियों से बचते हैं। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे लिए गंदम, चावल, सब्जियां और फल उगाते हैं। इनकी अहमियत रोज़मर्रा ज़िंदगी में, किसान ना हो तो हमें खाना कहाँ से मिले,
اور وہ ہماری خوراک کا ذریعہ ہے۔ درزی ایک پیشہ ہے، درزی۔ اس کا کام کیا ہے؟ درزی ہمارے کپڑے سیتے ہیں تاکہ ہم صاف ستھرے اور اچھے لباس پہن سکیں۔ اہمیت: درزی کے بغیر ہم مختلف ڈیزائن کے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اس سے آگے والا پیشہ ہے بڑھئی۔ بڑھئی لکڑی سے فرنیچر، دروازے، کھڑکیاں اور دوسری بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ اہمیت بڑھئی کی: ہمارے گھروں کی خوبصورتی اور آرام دہ فرنیچر بڑھئی کی مہارت کا نتیجہ ہے۔ اگلا پیشہ ہے ڈاکیا۔ ڈاکیا ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کے خطوط اور پارسل گھر گھر پہنچاتے ہیں۔ ڈاکیے کی کیا اہمیت ہے؟ ڈاکیا لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ ممکن بناتے ہیں۔ اس سے آگے والا پیشہ سویپر، صفائی کرنے والا۔ اس کا کام یہ ہے کہ سویپر ہماری گلیوں، سڑکوں اور بازاروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں۔ ان کی اہمیت ہے ان کے محنت سے ہمارا ماحول صاف رہتا ہے اور ہم صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے آگے والا پیشہ دکاندار ہے۔ دکاندار مختلف اشیاء فروخت کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ضروری ہوتی ہیں۔ دکاندار کی اہمیت: ان کی وجہ سے ہمیں گھر کے قریب سے ہی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ایک پیشہ ہے پولیس اہلکار یا فوجی۔ پولیس اہلکار ملک کے اندر امن و امان قائم رکھتے ہیں اور جرائم کو روکتے ہیں۔ فوجی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہمیت: ان کی وجہ سے ہم پرامن اور محفوظ زندگی گزارتے ہیں اس پیشے کی مدد سے۔ ایک پیشہ ہے نائی۔ نائی ہمارے بال کاٹتے اور سنوارتے ہیں تاکہ ہم صاف ستھرے اور باوقار نظر آئیں۔ نائی کی روزمرہ زندگی میں اہمیت: ان کے بغیر ہم اپنے بالوں کو ٹھیک سے سنوار نہیں سکتے۔ اس سے آگے والا پیشہ ہے انجینئر۔ انجینئر نئی عمارتیں، سڑکیں اور پل بناتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ ان کی روزمرہ زندگی کے اندر اہمیت: ان کے بغیر ہم بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کے نمونے بنا نہیں سکتے۔ اس سے آگے والا جو مشقی سوال ہے وہ ہے لفظوں کا کھیل۔ اس میں 3 کالم، ایک میں جملہ لکھا ہوا ہے اور اس جملے کے یعنی یہ ایک پریکٹیکل ورک ہے۔ اس پریکٹیکل ورک کے اندر جو ہے وہ پیشہ کا نام نہیں لکھا ہوتا، جیسے کالم میچ میں کالم کو ملانے میں وہ اس کا آگے نام لکھا ہوتا ہے پیشے کا اور اس کا وہ کام لکھا ہوتا ہے، اس سے ریلیونٹ کوئی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے تو اس کو آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ تو لفظوں کے کھیل میں ایسا نہیں ہوتا۔ لفظوں کے کھیل میں وہ جو پیشہ ہے ان کے حروف کو توڑ کر لکھا جاتا ہے۔ ان کی حروف کو پہلے جوڑنا ہوتا ہے اور پھر آگے اس کا جوڑ کر اس کا لفظ بنانا ہوتا ہے، اور وہ جو بنتا ہے وہ پیشہ اس کو اس پیچھے والی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ جیسے مزیدار کھانے بنانے والا، یہ باورچی ہے۔ اب یہ اس کو جو توڑ کر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ اس میں بے الگ ہوگی، الف الگ ہوگی، واو الگ ہوگی، آر الگ، یہ چے سب الگ الگ لفظ جو ہے نا وہ لکھے ہوں گے۔ ان کو پہلے جوڑنا ہوگا اور ان کی ترتیب بھی نہیں ہوگی، وہ جو ہے وہ رینڈملی لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو ان کو پھر جو لفظ بنتا ہے پھر وہ اس اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ جو پیچھے ابھی آپ نے سنی ہے کہ مزیدار کھانے بنانے والا، اس کے سامنے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو بات ہے اس کا یہ کون سے پیشے والے لوگ کم کرتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، اس کو باورچی کہتے ہیں۔ ایسے بال بنانے والا نائی ہے۔ خط، پارسل اور ضروری کاغذات لانے والا ڈاکیا ہے۔ ہمارے کپڑے دھونے والا دھوبی ہے۔ پودوں کی حفاظت کرنے والا مالی ہے۔ تو اس سبق سب ہیں خاص کے مشقی سوال نمبر 8 ہے قواعد سیکھیں۔ اس میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان ہے۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ مثلا لاہور خاص جگہ ہے، احمد خاص شخص ہے، قرآن مجید خاص کتاب ہے۔
اور اسم نکرہ جس کو انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے. مثال کے طور پر شہر عام جگہ ہے. اب لاہور خاص جگہ ہے، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ عام جگہ ہے. احمد خاص نام ہے، لڑکا یا لڑکی، اب یہ کامن ورڈ ہے، کامن لفظ ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے. اب کتاب ایک کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، انگلش، سائنس، اردو، اسلامیات یا کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے کہا قرآن مجید تو وہ ایک خاص کتاب ہے، یعنی وہ اسم معرفہ ہے. تو کتاب ایک عام چیز ہے، یہ اسم نکرہ. یہ چند الفاظ ہیں جن کو میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں ریڈ کر رہا ہوں. ان الفاظ میں سے وہ ڈھونڈنے ہیں کہ کون سے الفاظ عام ہیں اور کون سے الفاظ خاص ہیں، یعنی مطلب ان میں سے اسم نکرہ والے الفاظ کون سے الفاظ اسم نکرہ میں آتے ہیں اور کون سے الفاظ جو ہیں وہ اسم معرفہ میں آتے ہیں. سب سے پہلے ہے لاہور، جو کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا. لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ سب ایک خاص ہیں، یہ اسم معرفہ ہیں. استاد، استاد ایک عام کامن ٹرم ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے. ڈاکٹر، وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک عام نام ہے، یہ اسم نکرہ ہے. پاکستان، یہ ایک خاص نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے. قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، یہ ایک عام چیز ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے. احمد ایک خاص نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے. کسان اسم نکرہ. ہسپتال اسم نکرہ. دریائے سندھ اسم معرفہ. سڑک اسم نکرہ، یعنی یہ اسم نکرہ ہیں. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. یعنی آپ کو لفظ ہوگا، اس لفظ کا پہلے متضاد تلاش کرنا ہوگا، پھر وہ جو جملہ بنا ہوگا اس میں جہاں پہ وہ متضاد الفاظ وہ خالی جگہ ہے وہ اس کو فل کرنا ہوگا. مثال کے طور پر کتاب میز کے اوپر، اب اوپر ایک لفظ ہے، اس کا متضاد کیا ہے؟ نیچے. اور بلی کرسی کے نیچے ہے. ایسی احمد خوش، اب خوش جو ہے وہ ایک لفظ ہے، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ یعنی احمد خوش، لیکن عائشہ، خوش کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ دکھی، تو عائشہ دکھی ہے. گرم، گرم کا متضاد کیا ہے؟ ٹھنڈا. گرم چائے پینے سے مزہ آتا ہے، لیکن زیادہ ٹھنڈی چائے اچھی نہیں لگتی. دن کا متضاد کیا ہے؟ رات. دن میں کام کرنے کے بعد رات میں آرام کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ وہ لفظ ہے، اس لفظ کا پہلے متضاد بنانا ہے اور پھر اس کو وہ جو ایکسرسائز کے اندر سوال ہے اس کی خالی جگہ میں اس کو لگا کر اس خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے، فیل کرنا ہے. ایک سوال ہے کہ اس میں بچوں سے ریڈنگ کروائیں اور اس میں وہ جو تلفظ ہیں وہ ان کے صحیح کروائیں. اور اس کا ایک سوال ہے کہ کچھ نیا لکھیں. آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں؟ 8 مربوط جملوں میں لکھ کر بتائیں. میں اپنی بات کروں تو میں بڑا ہو کر استاد بننا چاہوں گا. یعنی جیسے وہ بچے، ہر بچہ اپنی بات کرے گا. تو استاد بچوں کو پڑھاتا ہے اور ان کا مستقبل بناتا ہے. مجھے دوسروں کی نئی چیزیں، وہ جو ٹیچر ہے، سکھانا اچھا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب بچے اپنی خوبیوں کو پہچانیں. ہر بچہ کسی نہ کسی بات میں خاص ہوتا ہے. میں بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آگے بڑھیں. مجھے سبق سب ہیں خاص سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے
کہ سب انسان برابر ہیں، اس لیے میں ہر ایک ایسا استاد بننا چاہتا ہوں جو سب کی عزت، سب کو عزت اور پیار دے۔ اس کا سوال نمبر 12 ہے اس مشق کا، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ الفاظ ہیں پیشہ، احترام، خدمات، معاشرہ، خاص، دیکھ بھال، نمونے، بے گناہ، فخر۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پیشہ، ہر پیشہ معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ احترام، ہمیں اپنے بزرگوں کا، اپنے ٹیچرز کا احترام کرنا چاہیے۔ خدمات، ہمیں اپنے ملک کی خدمات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ معاشرہ، صاف ستھرا معاشرہ صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ خاص، ہر انسان اپنی جگہ خاص اور اہم ہوتا ہے۔ دیکھ بھال، مالی پودوں کی دن رات دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے نمونے، دکاندار نے گاہک کو کپڑوں کے مختلف نمونے دکھائے۔ لفظ ہے بے گناہ، عدالت نے بے گناہ شخص کو رہا کر دیا۔ فخر، اس کا جملہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے۔ اس کا آخری سوال ہے وہ ایکٹیویٹیز سے ریلیونٹ ہے کہ بچوں سے آپ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کروائیں، انہیں کہیں کہ آپ اپنے پسندیدہ پیشے کی تصویر بنائیں اور ان کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ کسی ایک پیشے والے شخص، مثال کے طور پر دکاندار، ٹیچر، کسان، پولیس والا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کارڈ بنائیں۔ یہ پریکٹیکل ورک ہے، یعنی ان کی عملی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچوں سے کروائیں، یا رول پلے کروا لیں کسی ایک پیشے کا کلاس کے اندر۔ یہ پریکٹیکل ورک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہم نے یہ لیسن جو پڑھا ہے، اس میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، سارے لوگ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہر انسان جو کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں ہر پیشے کا احترام کرنا چاہیے اور ہر کام کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ اسکول آتے ہیں تو صفائی والے کو دیکھو تو اس کو مسکرا کر سلام کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ کوئی اکیلا انسان سارے کام نہیں کر سکتا، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے ہمارا علاج کیا، وہ خاص ہے، لیکن ڈاکٹر کو دوائی کہاں سے ملی؟ دوائی بنانے والی فیکٹری میں دوسرے لوگوں نے کام کیا، وہ فیکٹری بنانے میں انجینئر نے مدد کی، اور انجینئر کو کس نے پڑھایا؟ استاد نے پڑھایا۔ مطلب ہر کوئی خاص ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہم سب ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ معاشرہ ایک چین کی طرح ہے جہاں ہر کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک کڑی ٹوٹ جائے تو پوری چین ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ دنیا میں بہت سارے پیشے ہیں اور ہر پیشے کا اپنا خاص کام ہے۔ ہم نے سیکھا کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر کام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ہمیں ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے جو بھی کام کر رہا ہے۔ وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی کام بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب ہیں خاص۔ ہر انسان جو اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہے وہ معاشرے کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو کسی پیشے کے بارے میں کوئی بات کا پتہ نہ بھی چل رہا ہو تو، اور اس پیشے کے بارے میں کوئی ذہن میں کنفیوژن بھی آ رہی ہو اور اس کے بارے میں ذہن میں وہ اچھے خیالات نہ بھی آ رہے ہوں، تو ہمیں اپنی ضروریات کو، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیونکہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو ہمیں
ہمارا کوئی بھی انسان اکیلا اپنا کام نہیں کر سکتا. آپ سب نے بہت اچھے سے سنا، اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو شاباش دیتا ہوں اور اپنے اس لیسن کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.